مسیح میں میرے بھائی اور بہنوں، آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ آج جو بھی بات مجھے خداوند کے کلام سے پہنچی، وہ میں نے آپ کے سامنے ویڈیو اور اپنی آواز میں آپ تک پہنچا دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ to whom we serve we serve the God Almighty, or we serve the Satan, ابلیس۔ بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بات کا فوکس اور اصل بات وہ یہ ہے کہ ہم یہ سب اپنے مالک کے لیے کرتے ہیں جو یسوع ہے، اور جب ہم مالک کے لیے جو یسوع ہے اس کے لیے کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کام ابلیس کے لیے کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان جیسے ہی کام ہمیں کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹو ہوم وی سرو، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹو ہوم وی سرو، یہ نہیں دیکھنا کہ میں کرتا کیا ہوں، یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کے لیے کرتا ہوں۔ اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کس کے لیے کرتا ہوں تو لامحالہ مجھ میں وہ تمام شرم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاتی رہتی ہے۔ کیوں؟ یہ میں خدا کے لیے کرتا ہوں، یہ میں اپنے لیے نہیں کرتا بلکہ خداوند کے لیے کرتا ہوں۔ تو آج ہم اس خوشی کے موقع پر یہ دیکھیں ٹو ہوم وی سرو، ٹھیک ہے؟ آج ہم یہ دیکھیں کہ ٹو ہوم وی سرو۔ اگر یہ دیکھیں گے ٹو ہوم وی سرو تو ان باتوں کے سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنے بہت ضروری ہیں۔ تو آج ہم اس خوشی کے موقع پر یہ دیکھیں کہ کیا میں خدا ہوں؟ کیا میں خدا ہوں؟ اور اگر خدا ہوں تو کیا میں خدا کی طرح خدا بن کر اسے یا اس کے بچوں پر خدا کی مانند حکمرانی کروں؟ خدا کی بات تھی۔ سب سے پہلے میں نے گاڈ کے بارے میں کل ایکسپلین آپ کو کیا تھا، آپ جانتے ہوں گے شاید۔ دوسری کیسٹ، تیسری کیسٹ اور چوتھی کیسٹ آپ نے دیکھی ہوگی۔ دوسری کیسٹ، پہلی کیسٹ، دوسری کیسٹ اور تیسری کیسٹ آپ نے دیکھی ہوگی، اور اب یہ چوتھی کیسٹ بھی میں آپ کو اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ جو خداوند باپ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے، کیا ہم اس کے لیے کرتے ہیں یا خود ویسا بن جاتے ہیں؟ خدا، کیا ہم خدا بن کر اسے یا اس کے بچوں پر خدا کی مانند حکمرانی کریں؟ دوسرا، سن، بیٹا، کیا ہم اس کا بیٹا بن کر، یسوع بن کر یا مسیحی بن کر، یا یہ سمجھ لیں کہ میں ایمینول ہوں، اس کی نسل انسانی پر حکم چلائیں یا اختیار رکھیں؟ تیسرا، اینجل، کیا ہم فرشتہ بن کر اپنے آپ کو خون اور گوشت اور اس کی
تمام خاصیت اپنائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور یا کیا ہم کرتے ہیں؟ جبکہ ہم خون اور گوشت میں مبتلا ہیں اور ہم اس روح میں مبتلا نہیں، کیا ہم فرشتہ بن جائیں؟ چوتھا، ماں میری روح القدس کی قدرت سے فرشتے کے پیغام پر آمادہ ہوئی، جو صرف ایک بار ہوا۔ کیا ہم اب کسی بھی انسان کے پیغام پر یا اس کی باتوں پر آمادہ ہو کر شادی کے بغیر بچے پیدا کریں؟ کیا ہم اب بھی شادی کے بغیر اپنے خاوند چن کر اس کے ساتھ زندگی گزاریں؟ کیا ہم اگر ماں بن گئی ہیں تو اپنے بچوں کو خداوند کے پاس لانے کی بجائے دنیاوی طریقہ کار کو اپنانے میں ان کی مدد کریں؟ کیا پھر ایمانداروں کے فیصلوں میں لے کر جائیں یا ان کی بجائے دنیاوی محفلوں اور ان کی تعلیموں پر اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کی تربیت کو پالیں؟ یوسف، چوتھا یوسف تھا، کیا ہم یوسف کی طرح اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں یا پھر جو خود جسمانی حرکتیں کرتے ہیں انہیں بھی ساتھ یا ان کی حوصلہ افزائی کریں؟ یعنی جو میں کرتا ہوں دنیاوی حرکتیں، کیا اپنے بچے کے لیے میں ان حرکتوں کی حوصلہ افزائی کروں؟ کیا اپنے بچوں کو سہارا بننے کی بجائے ان پر مصیبتیں کھڑی کروں؟ استبل آپ جانتے ہیں کہ ماں میری اور یوسف اس استبل میں گئے تھے، اور وہ استبل کہاں تھا؟ وہ بیت الحم میں تھا۔ بیت الحم کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیت کہتے ہیں گھر کو، الحم کہتے ہیں گوشت کو۔ وہاں جہاں گوشت کی منڈی تھی، گائے بھینس بیچی جاتی تھی اور خریدنے والے وہاں سے خرید کر قربانی دیا کرتے تھے۔ خداوند اسی بیت الحم میں جو گوشت کا گھر کہلاتا ہے، اسی گھر میں آیا کہ وہ ہمارے لیے انہی بیل بچڑوں کی طرح قربانی بن جائے۔ تو خدا کا کتنا بہترین انتظام ہے کہ اس شہر میں جہاں پہ قربانی کی چیزیں بیچی جاتی تھی، ہمارا خداوند بھی اسی جگہ بیت الحم میں پیدا ہوا اور قربانی برا اور 29 دینار میں بیچا گیا۔ 29 دینار میں بیچا گیا، اور کنہوں نے خریدا؟ فقیوں اور فریزوں نے خرید کے بادشاہ کے حوالے کیا، اور بادشاہ نے بھی اس کے خلاف کوئی بات نہ کی اور اپنے ہاتھ دھو دیے، اور اس بنا پر ان فقیوں اور فریسیوں نے، ان کاہنوں نے، ان سرداروں نے اسے قتل کیا، قربان کیا۔ تو بیت الحم کی بات ہو رہی تھی کہ وہی قربانی اسی شہر میں جو گوشت کا شہر کہلاتا ہے وہ پیدا ہوئی، بیچی گئی اور قتل ہوئی اور قربانی ہوئی۔ استبل، کیا ہم پر ایک کے لیے چھت مہیا کریں یا ایک کے لیے چھت مہیا کرنی ضروری ہے، یا اپنی چھت انہیں دیں یا انہیں اپنی چھت سے نکال دیں، یا انہیں مجبور آدمی سمجھ کر، مجبور خاندان سمجھ کر انہیں اپنی جگہ دیں؟ جانور، استبل کے بارے میں اور بیان کرتا چلوں کہ استبل آپ جانتے ہیں کہ وہ جانوروں کی جگہ تھی، اور وہ استبل جو ہے
جانوروں کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور وہ کتنی بدبودار کیوں نہ ہوگی، اور وہاں جانور رکھے جائیں گے۔ تو اب جب کہ ہم جانتے ہیں کہ استبل کے کیا معنی ہیں، تو ہم کون سی جگہ دیں گے؟ ہم اپنے مجبور ساتھیوں کو، یا ہمساؤں کو، یا جو جانتے ہیں انہیں، یا جو نہیں جانتے انہیں استبل دیں گے، یا اپنی ایک اچھی جگہ دیں گے؟ جانور کی بات یہاں پر آتی ہے، تو جانور اور انسان اور حیوان میں فرق ہے۔ جانور ہر جاندار، جان رکھنے والا، جس کے 4 پاؤں ہوں اور وہ میمل ہو، وہ جانور کہلاتا ہے۔ انسان وہ ہے جس میں خدا نے اسے پیدا کیا، اور آدم وہ انسان ہے، پھر اس کے بعد آدم ہے، پیدائش کی کتاب 2 باب اس کی 9ویں آیت، 7ویں 8ویں 9ویں آیت۔ آدم وہ انسان ہے جس کے نتنوں میں زندگی کا سانس پھونکا، اور حیوان وہ ہے جس میں خدا نے اس کے نتنوں میں اپنا سانس نہیں پھونکا۔ تو یہ جانور، انسان اور آدم اور حیوانوں میں فرق ہے۔ ہم جو سب جان رکھتے ہیں جانور ہی کہلاتے ہیں، مگر خدا کی روح پھونکنے کے بنا پر ہم افضل گنے جاتے ہیں اور انسان کہلاتے ہیں، اور انسان کہلانے کے بعد آدم کی اولاد کہلاتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب وار بات سمجھی جاتی ہے۔ جیسا کہ جانور اتنی سمجھ نہیں رکھتے تھے، پھر بھی خداوند نے استبل میں جانوروں کے کمروں کے ساتھ اپنی پیدائش کو مناسب سمجھا۔ اپنی پیدائش ان جانوروں میں جو سمجھ نہیں رکھتے تھے ان کے ساتھ اپنی پیدائش کو رکھا، اور پھر بھی اگر ہم نہیں سمجھتے تو ہم ان جانوروں کی مانند ہیں، اور خدا ہم جیسے جانوروں میں جب پیدا ہو جاتا ہے، اپنی پاک روح کے ذریعے نیا انسان بن جاتا ہے، تو ہم جانور نہیں رہتے بلکہ آدم کی اولاد اور انسان کی اولاد سے ہٹ کر خدا کی اولاد بن جاتے ہیں۔ تو یہ تھی جانوروں کی چھوٹی سی تو ہم کیا کریں کہ ہم جانور ہی رہیں، یا ہم انسان یا آدم کی اولاد سے نکل کر خداوند کی اولاد بن جائیں؟ آگے آ جاتے ہیں چرنی۔ چرنی وہ جگہ ہے جہاں جانوروں کے لیے ان کی خوراک رکھی جاتی ہے۔ یسوع المسیح کے پالنے والے ماں باپ اور یسوع نے بھی ہم جیسے جانوروں کے لیے اپنے آپ کو ہماری خوراک بنایا۔ کیسے خوراک بنایا؟ آپ جانتے ہیں کہ آخری کھانے کے وقت وہ میز تیار کی گئی، اور ان میں اپنے بدن کو روٹی اور مے کو خون بنا کر اور ہمیں دیا کہ ہم کھائیں اور اس کے کاموں کا، خاص کر موت کا اظہار کریں۔ اب یہ بات جو ہے، کیا ہم میز بن سکتے ہیں؟ کیا ہم چرنی بن سکتے ہیں؟ اور اگر وہ چرنی بنی گئی یا بنائی گئی تو وہ کن کے لیے بنائی گئی؟ اور اگر وہ میز بنائی گئی تو وہ کس کے لیے بنائی گئی؟ یسوع کے لیے۔ کیا ہم یسوع کے لیے وہ میز بن سکتے ہیں؟ کیا ہم یسوع کے لیے وہ شاگرد بن سکتے ہیں؟ ان شاگردوں کے لیے میز بن سکتے ہیں؟ آگے آ جاتا ہے گڈریے۔ گڈریے وہ لوگ جو سادہ اور ناسمجھ جانوروں کی قسم میں سے ایک قسم ہے۔ گڈریے جانور میں نے اس لیے کہا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔
اور سادہ اس لیے کہا کہ وہ اتنی سمجھ نہیں رکھتے تھے، اور قسم اس لیے کہا کہ ہم کریشن ہے۔ اور گڈریوں کا کیا کام ہے؟ اس انسانی نسل کی وہ انسان ہے جس کی جاب جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کو کی رکھوالی کرنا ہے، اسے گڈریے کہتے ہیں، جو آسانی سے اب وہ گڈریے کرتے کیا ہیں؟ اس قسم کو جو بھیڑ اور بکریاں ہیں جو آسانی سے دہشتی جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے لوگ وہی گڈریے کہلاتے ہیں۔ خدا باپ نے انہیں سب سے پہلے دکھایا، اور دیکھو یہ یسوع المسیح تمہاری طرح کا اچھا چرواہا ہوگا، تم بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرتے ہو، یہ تمہاری رکھوالی کرے گا اور اپنی بھیڑوں کو ہری ہری چراگاہوں میں پر لے جایا کرے گا، اور یہ تمہاری ہمیشہ ابدی زندگی اور تمہیں ابدی روٹی دے گا جس پر موت کا غلبہ اختیار نہیں ہوتا۔ تو اب ہم کیا بنے؟ جس طرح گڈریوں نے اس آگ کی روشنی میں ان بھیڑوں کی حفاظت کی تاکہ کوئی دشتی جانور ان پر غلبہ نہ پا جائے، کھا نہ جائے، مار نہ جائے، تو ہمیں کیا بننا ہے؟ ٹھیک ہے، خداوند کی روشنی، خداوند نور ہے، تو ہمیں نور کو ان پر چمکانا ہے تاکہ وہ بھی چمکیں اور حفاظت میں رہیں، وہ سمجھ رکھیں تاکہ حفاظت میں رکھیں۔ مجوسی کا میں بیان کر چکا ہوں آپ کو۔ کیا ہمیں مجوسی ویسے بننا ہے یا کسی اور طرح کے مجوسی بننے ہیں؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ نہیں دیکھنا کہ میں کرتا کیا ہوں، یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کے لیے کرتا ہوں۔ اگر میں کس کے لیے کرتا ہوں تو مجھ میں کوئی شرم نہیں ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں بادشاہ کے لیے کرتا ہوں، اور وہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور اگر میں کیا کرتا ہوں تو میں ابلیس کے لیے کرتا ہوں۔ ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ بتاتا رہتا ہے کہ یہ کر، یہ کر، یہ کر اور یہ نہ کر، اگر یہ کرے گا تو تجھے شرمندگی ہوگی۔ تو مجھے کیا شرمندگی اپنے کرنے کی، جو دنیا کو میں اپنی خواہش اور اپنی بڑائی اور اپنی تعریف کرنے کے لیے کرتا ہوں وہ کروں، یا میں ان مجوسیوں، ان بادشاہوں کی طرح جو پورب سے پچھم تک آئے اور خداوند کو اپنے ہدیے دیے، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ کون ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ بادشاہ کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے سونا بادشاہ کا، مہر وہ جو خوشبو ہے وہ، اور لبھان وہ جو روح ہے جو خدا کو پہنچتی ہے، اس کا اختیار اس بچے کو دیا۔ اب آپ جانتے ہیں ہیرودیس، یہ ساری باتیں میں دوسری کیسٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب ترتیب وار میں ان کو علیحدہ علیحدہ بتا رہا ہوں، کہ صرف اتنا بتانے کے لیے کہ ٹو ہوم وی سرو، جن جن لوگوں نے اس کو سرو کیا ہے ان کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔ شروع سے دوبارہ بتاتا چلوں، گاڈ جو تھا وہ اس نے بھی ہماری رکھوالی کی، بیٹا جو تھا اس نے بھی ہماری رکھوالی کی، اینجل جو ہیں وہ بھی یسوع کی تعریف کرتے ہیں، یوسف بھی یسوع کی تعریف کرتا ہے، ماں بھی یسوع کی، ستبل بھی، جانور بھی، یہ سب جو ہیں خداوند کی ٹو ہوم وی سرو، یسوع کو سرو کرتے ہیں۔ گڈریے بھی، چرنی بھی، جانور بھی، مجوسی بھی۔ اب آ جاتے ہیں ہیرودیس پر۔ ناصرت کے شہر بیت الحم کا بادشاہ، ناصرت کے شہر بیت الحم میں آپ کو دوبارہ نہیں بتانے لگا، میں آپ کو بتا چکا ہوں بیت الحم کے بارے میں، کہ وہ گوشت، وہ جسم تیار کیا گیا، اور وہ جسم اسی جگہ پہ بیت الحم میں تیار ہوا جو لحم کا شہر کہلاتا ہے، اور اسی جگہ پہ جگہ، اس کی سوچ اور دل
کس کی؟ ہیرودیس کی. ہیرودیس کی سوچ، دل، اور اسے اپنے آپ پر کیا فخر ہے. آپ نے کتاب مقدس میں پڑھا اور نہیں جانتا کہ وہ جو دماغ میں سوچ رکھتا ہے اور دل میں نامقبول کی روح ہے، وہ کس سے ملی ہے اور کس کی غلام ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈونٹ تھنک واٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ، تھنک فار ٹو ہوم آئی ایم سرونگ اٹ. ٹھیک ہے، میں کس کے لیے کرتا ہوں. آگے آ جائیں. ہم دیکھتے ہیں آخر میں آپ جو بھی فیصلہ کریں یہ آپ کے حق میں ہے، اور خدا کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو چکا ہے، اور نجات کا بانی ہمارے لیے قربان ہو چکا ہے. صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنی نظر میں اسی یسوع المسیح پر قائم ہے، رکھتے ہیں، یا اپنی شان و شوکت پر. جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، زر، زمین، زر، وہ ہمیں صرف منہ سے یسوع المسیح کے پیدا ہونے، مار کھانے اور صلیب پر ہمارے لیے جان دینے کا اقرار کرنا اور دل سے ایمان رکھنا، یہی کافی ہے. کیونکہ ہمارے لیے ابھی بھی یسوع ہی ایمان ہے، اور جو اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. کرسمس کے دن پیدا ہوا، اس کی ظہوری ہمارے لیے ایک ثبوت ہے کہ ہم اسی کے شاگرد ہیں اور اسی کے بچے ہیں، جس نے ہمیں خریدا ہے اور ہمارا قرض اپنی جان دے کر ہمیں بچا لیا ہے. تو بھائیو، اس طرح ہم پرانے عہد نامے کے مطابق بھی دیکھیں. میں پرانے عہد نامے کی بات بھی کرتا چلوں. خداوند نے کلام مقدس کے ذریعے ہمیں کیوں بتایا ہے کہ وہ یہودا کے قبیلے میں سے ہے. کیا ہم یہودا کی طرح جس نے یوسف کو کنویں سے نکال کر اور اس کی جان بچائی، اور یا کیا ہم نسل انسان اس کے فرزندوں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں صرف یہ جان کر کہ میں ہوں، یہ جان کر نہیں کہ میں کس کے لیے سرو کرتا ہوں. کیونکہ یہودا نے کہا تھا کہ اس کے خون کا بدلہ جو خدا ہم پر ڈالے گا، وہ ہم کیوں اپنے سر لیں، ہم کیوں نہ اسے نکال کر اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں. اس لیے خداوند نے اس گھرانے میں سے، اس قبیلے میں سے یوسف کو چنا، اور اس قبیلے میں سے مدر میری کو چنا، جو کہ ہارون کا قبیلہ. اور ہارون کے قبیلے میں سے آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ اس کا بڑا بھائی، اور وہ خدا کی نظر میں کتنے اچھے تھے. خدا کی نظر میں موسیٰ یعنی لاوی کے قبیلے میں سے خداوند نے چنا، اور یوسف کو یہودا کے قبیلے میں سے چنا. اب آ جاتے ہیں سیکنڈ سٹیپ پرانے ہی عہد میں. کیا ہم داؤد کی طرح اپنے تمام گناہوں، خطاؤں کی معافی مانگ سکتے ہیں؟ کیا ہم داؤد کی طرح؟ داؤد نے بہت دفعہ معافی مانگی خدا سے، اور خداوند نے اسے معاف کیا. جبکہ یسوع نے وہ ہیکل کا پردہ چاک کر دیا، اب ہم اس کے قریب آ سکتے ہیں اور اسے چھو سکتے ہیں. داؤد نے تو بن مانگے جو کچھ بھی بن دیکھے وہ مانگا جو اسے درکار تھا. اب ہم داؤد کی طرح کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں جس نے ہمارے لیے وہ پردہ چاک کر دیا، ہمیں ہیکل میں جانے کی، اور یا ہمیں پادریوں سے، ہمیں بشپ صاحبان سے، یا ہم جسے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں، کیا ہمیں ان سے مانگنے کی ضرورت ہے، یا ہمیں ڈائریکٹ
خداوند کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اگر ڈائریکٹ خداوند کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو کلام کو دیکھنا ضرورت ہے، خداوند کو دیکھنا ضرورت ہے، کیونکہ ہم اسے چھو سکتے ہیں، اس کلام کو چھو سکتے ہیں. اسی طرح اگر داؤد ٹو whom he served، وہ کس کی خدمت کرتا تھا؟ وہ خداوند یسوع کی خدمت کرتا تھا. یسوع اس وقت جسم میں نہیں تھا لیکن روح کی خدمت کرتا تھا اور روح کے سامنے ناچتا تھا. کیا ہم جانتے ہیں اب وہ جسم میں آیا اور ہمارے درمیان میں رہا، کیا ہم اس کی طرح ناچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ناچ سکتے ہیں؟ کیا ہم یسوع کے لیے ناچ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ناچ سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خدا نے داؤد کے گھرانے میں سے یوسف کو چنا، تو کیا ہمیں بھی داؤد کے گھرانے کے میں شامل نہیں کرے گا. اس لیے کہ ہم ناچیں گے، اس کا خوشی کا اظہار کریں گے اور اپنے دل سے خداوند کو یاد کرتے ہوئے کرسمس منائیں گے. تو یہ تھی باتیں جو کہ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو آسان طریقے سے بتا دیں تاکہ آپ میں خداوند کا وہ ظہور ہمیشہ کے لیے قائم رہے اور دوسروں کو سکھانے اور دوسروں کو بتانے کے لیے، جب تک یہ ظاہری چیزیں جو دیکھ کر ایمان لاتی ہیں وہ دیکھیں گے نہیں تو ایمان کیسے لائیں گے؟ تو ان کا یہ دیکھنا جو یسوع کو نہیں جانتے، جیسے مسلمان ہیں جو نہیں جانتے، ان کا دیکھنا یہ ضروری ہے. اور بہت دفعہ دیکھنے سے، ہر طریقے سے دیکھنے سے، یعنی کرسمس ٹری جو ہے یہ دنیاوی باتیں ہیں، یہ سینٹا کلاس جو ہے یہ دنیاوی باتیں ہیں، اور ان دنیاوی باتوں کو خدا کے لیے استعمال کرنا، تب وہ جانیں گے کہ یہ دنیاوی باتیں خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو خدا بھی کوئی چیز ہے، اور جب خدا بھی کوئی چیز ہے تو لا محالہ وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. تو کیوں نہ یہ ظاہری باتیں، کیونکہ خدا نے بھی مناسب سمجھا کہ وہ ظاہر ہو کر بتایا کہ میں کون ہوں، ہم بھی یہ ظاہری باتیں ان لوگوں کو بتا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کون ہے. تو یہ باتیں جو ہیں وہ ہمیں ایک دوسرے کی خلاف جو ہے وہ بحث مباحثہ کرنے کی بات نہیں، یہ ہمارے درمیان میں ایک خوشی کا ایک اظہار ہے. اس خوشی کے اظہار میں جو طریقے استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں برے نہیں لگنے چاہیے. ہاں، ان پر ایمان لانا جو ہے وہ بری بات ہے. اب سینٹا کلوز پہ اگر آپ ایمان لے آئیں گے، اب کرسمس ٹری پہ ایمان لے آئیں گے کہ کرسمس ٹری ہمارے گھر میں ہوگا تو پھر ہاں لوگ جانیں گے کہ میں مسیح ہوں، تو ایسا نہیں ہے. یا سینٹا کلاس میں بنوں گا تو پھر لوگ جانیں گے کہ میں مسیح ہوں، ایسا نہیں ہے. ایسا وہ ہے کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو دنیا نہیں جانتی، اور دنیا کو ان لوگوں کو جو خدا کے فرزند ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے کزنز ہیں، ان کو لانا ضروری ہے. اور وہ کزن ہی جو ہیں وہ پیگنزم لوگوں کو، ہندو لوگوں کو لے کر آئیں گے. ہم جو ہمارے کزنز ہیں، ہمارے خاندان میں سے نکلے ہیں اور ہمارے خاندان سے نکل کر ہم دور ہو گئے ہیں، انہیں واپس لانا ضروری ہے. اور ان کی کیا کردار ہوگا؟ ان کا کردار ہوگا ان بت لوگوں کے لیے کہ دیکھو ہم اب جان گئے ہیں، اے بدھ مذہب والوں، کہ ہم جان گئے ہیں کہ یسوع کیا ہے. اب تمہیں بھی یہ بدھ کی تمام باتیں چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے، تاکہ جیسا یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی 21 سے 26 تک پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے باپ، جس طرح میں تجھ میں ہوں اور تو مجھ میں ہے، اسی طرح وہ جو میرے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ مجھ میں ہے. اور ان کی وجہ سے، یعنی شاگردوں کی وجہ سے جو میرے پاس آتے ہیں، یعنی 4 درجے: خدا، بیٹا، شاگرد اور لوگ جو خدا کو نہیں جانتے، یہ چاروں قسمیں جب ایک ہو جاتی ہیں تو ہم خدا میں شامل ہو جاتے ہیں اور خدا ہم میں ہو جاتا ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور ہمیشہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آمین.